اللہ 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 اللہ۔ ثابت ابن ابراہیم، ایک شخص ہے ثابت ابن ابراہیم، یہ کوفہ کے اندر گئے اور کوفہ کے ایک باغ کے اندر گئے، سیبوں کا باغ تھا، اور اس باغ کے اندر جا کر انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک سیب توڑا درخت سے اور وہ سیب آدھا کھا لیا، آدھا بھی بچا ہوا تھا، تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ باغ کے مالک سے اجازت لیے بغیر میں نے یہ سیب توڑ کر کھا لیا، اس لیے آدھا کھانے کے بعد رک گئے اور ڈھونڈتے رہے کہ یہاں اس کے مالک سے ملوں۔ ایک شخص کو دیکھا ہے وہ باغ کے اندر موجود ہے، اس سے جا کر ملے اور اس سے ساری بات بتائی کہ میں غلطی سے بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ کے باغ سے ایک سیب توڑ کر کھا چکا ہوں، آدھا کھایا آدھا بھی بچا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس باغ کا نوکر ہوں، مالی، میں آپ کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، آپ اس کے مالک کے پاس جائیں اور اس کے مالک سے اپنی معافی طلب کریں۔ تو ثابت ابن ابراہیم نے مالک کا پتہ پوچھا کہ مالک کہاں رہتا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے کافی فاصلے پر، کافی دور رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کتنی مسافت ہے، انہوں نے کہا ایک دن پورا اور ایک رات پوری چل کر جایا جائے تو تب مالک کے علاقے تک آپ پہنچ سکتے ہو۔ یہ ثابت ابن ابراہیم آدھا سیب جو اس نے کھا لیا تھا، جو آدھا بقایا بچا ہوا تھا، یہ آدھا سیب لے کر چل پڑا، یہ کوفہ سے چلا، اس نے ایک رات کا سفر کیا اور ایک دن کا سفر کیا، 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد یہ شخص اس مالک کے پاس پہنچا جس مالک کا سیبوں کا باغ تھا۔ وہاں جا کر اس شخص سے ملا، اس کو سلام کیا، اس نے بٹھایا، اکرام کیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے ملنے آئے؟ انہوں نے کہا کوفہ کے اندر آپ کا سیبوں کا باغ ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا اس سیبوں کے باغ کے اندر جو سیب لگے ہوئے ہیں، میں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھے بھوک شدید تھی تو میں نے ایک سیب توڑا اور کھا لیا، آدھا توڑا ہے، آدھا کھایا ہے اور آدھا بچا ہوا ہے، اور وہ جیب سے سیب نکالا اور اس کو دکھا دیا کہ یہ آدھا سیب میں کھا چکا ہوں، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ باغ آپ کا تھا، سیب آپ کے تھے، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے سیب توڑ کر آدھا کھا لیا۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہی اس کو مزید وعیدیں سنانا شروع کر دیتا کہ آپ تو جہنمی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، لیکن وہ دانا آدمی تھا، باغ کا مالک سمجھدار آدمی تھا، اس نے دل کے اندر یہ سوچا کہ جو آدمی اتنا لمبا سفر کر کر میرے پاس آیا فقط اس لیے کہ وہ اپنے اس عمل کی معافی مانگ سکے کہ اس نے آدھا سیب بھوک کی حالت کے اندر میرے باغ سے کھا لیا، اس کا تقویٰ پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ تو اس مالک نے ثابت ابن ابراہیم سے کہا کہ ایک شرط پر آپ کو معاف کروں گا۔ کہا جی بتائیں؟ کہا میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور فوراً کہا کہ میں بیٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری بیٹی اندھی ہے اور میری بیٹی گونگی بھی ہے اور میری بیٹی بہری بھی ہے کانوں سے، اور میری بیٹی پاؤں سے، ٹانگوں سے اپاہج بھی ہے، اتنے عیب ہے میری بیٹی کے اندر، وہ کسی کام کی نہیں، لہذا آپ کی معافی، جو آدھا سیب آپ نے کھایا میرے باغ کا، آپ کی معافی اس صورت کے اندر ہوگی کہ آپ میری بیٹی سے جو معذور، اندھی اور بہری اور گونگی ہے، آپ اسے نکاح کر دیں۔ ثابت ابن ابراہیم کہتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا کہ اللہ تیری رضا کے لیے چلو پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، اور آگے بھی ایک ایسی عورت سے میں نکاح کرنے لگا ہوں کہ جو بہت زیادہ آپاہج اور معذور ہے ہر طریقے سے، چلو اس کی خدمت کروں گا، تو راضی ہو جائے گا، اللہ تیری رضا کے لیے میں ہاں کرتا ہوں۔ تو حامی بھر لی اور اس مالک نے، باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح ثابت ابن ابراہیم سے کر دیا۔ گھر کے اندر نکاح ہوا، ایک کمرہ خالی تھا، اس کو بیٹی کے لیے مختص کر دیا، بیاہ کر ساتھ نہیں بھیجا اس کے، بلکہ یہ کہا کہ آپ کے لیے میں اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد تیار کر دیتا ہوں۔ کمرے کو تیار کیا گیا، اچھا لباس، اچھا بستر بچھایا گیا، اور جب سارا معاملہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو باہر آ کر یہ کہا کہ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ثابت ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے دل کے اندر آیا کہ سلام کروں، پھر دل کے اندر یہ آیا کہ ہے تو بہری کانوں سے، کیا سلام کا جواب دے گی اور کیا میرا سلام سنے گی؟ پھر دل کے اندر آیا چلو کوئی نہیں، فرشتے تو ہوں گے نا، فرشتوں کو سلام کرتا ہوں۔ تو میں نے کمرے کے اندر داخل ہوتے کہا السلام علیکم، تو میری بیوی نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام۔
اور میرے اکرام کے اندر، میرے اعزاز کے اندر، میرے استقبال کے اندر وہ اپنے بیڈ سے، اپنی چارپائی سے، اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے ابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ بحری ہے، لیکن اس نے تو میرے سلام کا جواب دیا، اس نے میرے سلام کو سنا بھی صحیح اور اپنی زبان سے جواب بھی دیا، تو دو باتیں تو ثابت ہو گئی، نہ بحری ہے نہ گونگی ہے۔ جب سامنے دیکھا تو اس نے میرے آنے سے جیسے ہی میں داخل ہوا تو کھڑی ہو گئی، تو اس سے پتہ لگا وہ اندھی بھی نہیں ہے، اور جب وہ کھڑی ہوئی تو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ ٹانگوں سے اپاہج بھی نہیں ہے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ علی اللہ کی نیک بندی، تیرے باپ نے مجھ سے بڑا جھوٹ بولا۔ نے کہا کیا کہا؟ کہا تیرے باپ نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اندھی ہوں، میں نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا غیر محرم کو۔ کہا تیرے باپ نے کہا تھا کہ تو بحری بھی ہے۔ کہا آج تک میرے کانوں نے کبھی بھی حرام چیز نہیں سنی۔ کہا تیرے باپ نے کہا تھا تو گونگی بھی ہے۔ کہا آج تک میرے منہ سے کوئی لغو بات نہیں نکلی۔ کہا تیرے باپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تو اپاہج ہے۔ کہا آج تک اپنے گھر سے باہر بلا ضرورت بلا عذر کبھی نہیں نکلی۔ تو اسی وقت ثابت ابن ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ جب آپ نے مجھے اتنی نیک بیوی دے دی تو اس بیوی سے مجھے ایک سہلے نیک بیٹا بھی دے دو۔ اللہ نے وقت گزرنے کے بعد پھر ایک بیٹا دیا، اس کا نام رکھا انہوں نے نعمان ابن ثابت۔ یہ کون تھے بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پیچھے آپ اور میں چلتے ہیں، جنہوں نے 83,000 قرآن حدیث سے مسائل نکالے اور ان مسائل کا حل امت کو دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کا وضو کیا، پھر پوری رات عبادت اور مسائل کے اندر گزاری، اور صبح اسی وضو سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے بیت اللہ کے اندر گئے، بیت اللہ کے اللہ کے گھر کے اندر گئے اور اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل کے اندر 15 پارے پہلی رکعت کے اندر، 15 پارے دوسری رکعت کے اندر پڑھے، 30 پارے 2 رکعتوں کے اندر بیت اللہ کے اندر پڑھے۔ اللہ نے ایسا سہلے بیٹا دیا، کس چیز کے اوپر؟ تقوی کے اوپر، کہ ایک سیب آدھا کھایا تھا اور اس آدھے سیب کی معافی کے لیے تقوی نے مجبور کیا، ایمان نے مجبور کیا، یہ گئے معافی مانگنے کے لیے، اللہ پاک نے روئے زمین کا امام دے دیا بیٹا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ کھانا اپنی مرضی کا، پہننا اوڑھنا اپنی مرضی کا، زبان اپنی مرضی سے استعمال کریں، کان اور آنکھیں اپنی مرضی سے استعمال کریں، ہاتھ پاؤں ہماری مرضی سے چلیں، لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ نیک بیٹا دے دے۔ کیسے ملے گا بھائی؟ ممکن ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ